बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। में हूं सईद चौधरी। सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ा अहम केस लगा हुआ है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल सुप्रीम कोर्ट गई हुई है कि जनाब हमें ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें जो हैं वो सूबों में और कौमी असम्बली में वो हमें दी जाएँ। तो इसकी आज समाअत है, फुल कोर्ट समाअत कर रही है। चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में और पीटीआई की कोर कमेटी ये ऐलान कर चुकी है कि जनाब काजी साहब पर जो है हम एतराज़ करेंगे कि आप इस बेंच में ना बैठें। क्या वो एतराज़ किया जा रहा है, फिर हम कानून और आइन ही की रोशनी में परखेंगे कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मौक़िफ़ में कितना वज़न है, उनकी इस्तदा किस हद तक काबिल पज़ीराई है, क्या तांगा कचहरियों खाली आएगा। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे कल के व्लॉग में मैंने ज़िक्र किया था सकूत डाका के हवाले से। मैंने मुख्तलिफ़ जो तारीख़ी हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने रखे थे। तो वो बाकी तमाम मामला तो 100% मुसद्दक़ा है, लेकिन एक बात जो है वो हो गई है गलत। वो गलत बात क्या हो गई है, वो ये है कि कल के व्लॉग में मैंने ये ज़िक्र किया था कि जनाब जो अहमद रज़ा ख़ान हैं उर्फ़ आगा जान, वो इमरान खान के मामू बिल्कुल मामू हैं, ये बात ठीक है। लेकिन मैंने ये कहा था कि जनाब वो वहाँ चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रहे हैं। एक बात ये मैंने की कि वो 3 स्टार जनरल थे, और दूसरी बात ये मैंने की कि वो 1969 और 1971 में वहाँ मशरक़ी पाकिस्तान में गवर्नर रहे हुए हैं। ये बात खिलाफ़ हकीकत है। लेकिन ये एक इस तरह की गलती क्या बल्कि ब्लंडर हो कैसे गया, ये भी मैं आपके सामने रखता हूँ। ये हुआ ये कि जो है ना अहमद रज़ा ख़ान साहब, ये इमरान खान के मामू हैं। ये ब्यूरोक्रेट थे, नाम सुना तो ना था और ये भी पता था कि उनके मामू हैं। लेकिन एक साहब जो है सीनियर जर्नलिस्ट हैं, साफ़ी हैं, तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे एक लिंक भेजा और उन्होंने कहा जनाब ये बातें बड़ी कर रहे हैं वहाँ पे, तो ये भी ज़रा देखिए। जो अहमद रज़ा ख़ान साहब हैं वो जनरल थे और इनके मामू, और फिर वहाँ जब हालात ख़राब हुए मशरक़ी पाकिस्तान के, तो उस वक्त वो वहाँ तैनात थे। तो उन्होंने जो लिंक भेजा वो लिंक हम आपको दिखा रहे हैं, वो विकीपीडिया का लिंक था। तो विकीपीडिया पे इंसार नहीं करना चाहिए, ये एक बात है, ये पहले से पता है। विकीपीडिया पे जो मालूमात होती हैं तो वो आम लोगों को एडिट करने का उसमें उन्होंने इख्तियार दिया हुआ है, तो वो गड़बड़ हो जाती है उसमें, तो वो काउंटर चेक कर लेना चाहिए। लेकिन क्योंकि मेरे ज़हन में था कि जनाब अहमद रज़ा ख़ान इनके एक मामू हैं, और इनके नाना जो थे ना अहमद हसन ख़ान, नाना के भाई थे मोहम्मद ज़मान ख़ान, जिनके नाम पे ये पार्क जो है ज़मान पार्क, यहाँ ये इमरान खान साहब रहते हैं, उन्हीं के नाम पे है। और मोहम्मद ज़मान ख़ान साहब जो हैं वो भी ब्यूरोक्रेट थे, और फिर वो सेटलमेंट कमिश्नर, डिप्टी सेटलमेंट कमिश्नर, इस तरह के ओहदों पे रहे, और फिर इस ओहदे पे रहते हुए उन्होंने बड़ी अलॉटमेंट नहीं की अपनी फैमिली को। तो ये बहरहाल ये गलत हो गया। ये मैं माज़रत चाहता हूँ कि अहमद रज़ा ख़ान साहब के हवाले से वो विकीपीडिया पे मैंने इंसार कर लिया। वो जब मैंने व्लॉग कर लिया तो उसके बाद मैंने रिकॉल किया, ज़हन को दौड़ाया दौड़ुआ, सोचा, मैंने कहा यार इस नाम का कोई बंदा गवर्नर कभी सुना नहीं वहाँ पे, तो ये हो कैसे गया। फिर मैंने उस पे थोड़ी-सी रिसर्च की, तो ये फिर पता चला कि जनाब ये तो गड़बड़ हो गई। और हफ़ीज़ुल्लाह ख़ान नियाज़ी साहब जो हैं, जो इनके कज़न हैं, उनसे भी मेरी बात हुई, तो उन्होंने भी यही कहा कि नहीं, अहमद रज़ा ख़ान ब्यूरोक्रेट थे और अंग्रेज़ों के दौर में कोई डीसी रहे थे, कमिश्नर की सतह के अफ़सर थे। और अहमद हसन ख़ान जो इनके नाना हैं, और ज़मान पार्क जो है वो ज़मान ख़ान जो हैं वो इनके नाना के भाई थे। इस तरह उन्होंने जो सारी, और जनरल बर्की-बुर्की वाली बातें तो सारी ठीक है ना। वो जो अयूब खां की काबीना में थे और मेडिकल कोर के बंदे थे, और फिर उनसे जो उस वक्त सदर थे सिकंदर मिर्ज़ा, उनसे जो इस्तीफ़ा लेने गए थे, उन लोगों में शामिल थे वो जर्नैल साहब, ये बातें सारी ठीक हैं। बस अहमद रज़ा ख़ान वाली बात जो है, फिर मैंने अपनी गलती का एतराफ़ करके ना इसको पिन कर दिया एक कमेंट की शक्ल में अपने यूट्यूब चैनल पे इस ये वीडियो के साथ। तो ये तारीख़ जो है ये दुरुस्त रहनी चाहिए, और गलती जो है वो मान लेनी चाहिए। उसके बाद जनाब मुझे कोई 10-11 बजे के करीब हमारे एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं सरवर साहब, उनका फ़ोन आ गया। उनके जनाब जब ये टिक्का खान वहाँ गए हैं, तो उस वक्त मैं वहाँ था और मैं कैप्टन था फ़ौज में मशरक़ी पाकिस्तान में। तो वो कहते हैं कि मैंने भी अपना ज़हन ज़ून दौड़ाया है इस हवाले से, तो मेरे ज़हन में भी कोई अहमद रज़ा ख़ान साहब के नाम का जो जनरल है वहाँ पे, वो कोई मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। बहरहाल ये गलती थी और इसका एतराफ़ जो है वो ज़रूरी है। वैसे अब जो ये शुरू हुआ ना मामला सकूत डाका वाला, और जो इन्होंने मुजीब और यहिया खान और सारा वो महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जो किसी दौर में पड़ी थी वो दोबारा पढ़ना शुरू हो गए लोग,
اور میں بھی پڑھ رہا ہوں تو میں نے یہ دیکھا, مجھے یاد آیا کہ یار یہ تو بڑا بدتمیز تھا. جو شیخ مجیب تھا اس کا لب و لہجہ جو تھا وہ بڑا عجیب و غریب ہوتا تھا, جو ہم نے پڑھا ہے. تو یہ جو گالم گلوچ کا کلچر ہے نا, سب سے پہلے جیسے عمران خان کہتا ہے اسی طرح کا رویہ تھا اس کا بھی. جیسے یہ کہتا ہے مونچھوں سے پکڑ کے جیل میں ڈالوں گا, او آئی جی میں تمہیں اپنے ہاتھ سے پھانسی دوں گا, اور یہ کروں گا اور وہ کروں گا, میں جاؤں گا پاکستان. امریکہ میں جب انہوں نے خطاب فرمایا تھا کہ جا کے میں ان کے جو نواز شریف کے اے سی کرواؤں گا, یہ ساری چیزیں اسی طرح کا لب و لہجہ جو تھا وہ مجیب کا. جب جگتو فرنٹ اور یہ مسلم لیگ کا وہاں مقابلہ شقابلہ ہو رہا تھا 1954 کے الیکشن کی بات ہے, تو یہ فقرہ جو ہے مجیب الرحمان کا بڑا مشہور ہوا تھا اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے, تاریخ کی کتابوں میں. تو انہوں نے نور الامین صاحب کا, جن کا میں نے ذکر کیا, جناب ایک چیز بڈھوں کو دے دے, یہ بڈھا صاحب جو تھے یہ مسلم لیگ نون کے بڑے شریف النفس قسم کے رہنما تھے. اور ان کے بارے میں جو میں نے کہا نا 1954 کا جو الیکشن کمپین تھی, تو وہاں انہوں نے مجیب الرحمان نے یہ کہا تھا کہ جناب میں نور الامین کی خال سے جوتا بناؤں گا. یعنی یہ بھی انہوں نے اسی طرح کا لب و لہجہ تھا, اور ان کی تقریریں بھری پڑی ہیں اس طرح کی بدتمیزیوں کے ساتھ. اور پھر دوسری بات, جب یہ بات کرتے تھے صحافیوں کے ساتھ یا مذاکرات, پھر ان کا لب و لہجہ کچھ اور ہوتا تھا, پبلک میں لب و لہجہ کچھ اور ہوتا تھا. اور پھر یہ کہتے بھی تھے ہاں میں نے یہی کہا ہے اور میرا مطلب بھی یہی ہے. اس کی انکوائری لگ گئی تھی نا جب اس معاملے پہ, جب انہوں نے کہا جناب اس کی خال سے میں جوتے بنواؤں گا, تو انکوائری میں انہوں نے مان لیا تھا کہ ہاں جناب میں نے یہ کہا ہے, اور ظاہر ہے جو میرا سیاسی بیان ہے یہی بات جو یہ کہتا ہے کہ 35 پینشن والا سیاسی بیان ہے. تو بہرحال اب آتے ہیں جناب اس کیس کی طرف جس پہ نظریں لگی ہوئی ہیں آج سب کی, کہ کیس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اگر یہ مل جاتی ہیں جناب سیٹیں حکمران جماعتوں کو, تو پھر جناب ان کو قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت مل جائے گی, اور وہ جو ہے اپنا آئین میں ترمیم کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. اور یہ کہہ رہے ہیں کور کمیٹی والے کہ جناب یہ دیکھیں وہ ایک یہ بھی ترمیم زیر غور ہے جس کا میں نے بھی لاگ بھی کیا تھا, اور منیب اختر صاحب کے حوالے سے میں نے بات کی تھی کہ جناب یہ بھی کہ ججوں کی عمروں میں اضافہ کر دیا جائے. پھر آئینی ان کے پاس اگر اختیار آ گیا, آئینی ترمیم کا ان کے پاس مل گیا ان کو مینڈیٹ اختیار, تو پھر یہ کر دیں گے اور اس سے قاضی صاحب متاثر ہوں گے. پھر میں نے ساری وہ اس پہ بات کی تھی, قاضی صاحب پھر سارے اٹھ جائیں جنہوں نے چیف جسٹس بننا ہے. تو بہرحال یہ ان کی کور کمیٹی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے, ایک بات تو یہ کہہ رہی ہے کہ آج پھر ان کی جو وکلا کی کمیٹی ہے, قانون والی کمیٹی جس نے اعتراض کرنا ہے, اس کی میٹنگ ہوئی ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کے ایک صاحب کے ساتھ میری بات ہوئی ہے اس کمیٹی میں جو تھے, تو وہ کہتے ہیں ابھی تک کمیٹی جو ہے وہ تقسیم ہے. حامد خان صاحب اور علی ظفر صاحب جو ہیں وہ اس حق میں نہیں ہے کہ اعتراض کیا جائے قاضی صاحب پہ کہ جناب آپ اٹھ جائیں, اس بینچ پہ نہ بیٹھیں فل کورٹ میں. اور پھر شاید فیصل صدیقی صاحب جو لیڈ کریں, جو دلائل دے رہے ہیں ان کی طرف سے, ان کا بھی یہی خیال ہے. لیکن بہرحال صبح تک یہ کوئی نہ کوئی نتیجہ جو ہے یہ 11 بجے تک نکلے گا. سر دست یہی ہے کہ جو اکثریت ہے, جو بڑے وکلا ہیں, ان کا خیال ہے کہ یہ نہ کیا جائے. اور ان کا خیال یہ بھی ایک ہے جو دوسرے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں جناب نہیں اعتراض کریں گے, جناب دیکھیں وہ جو بلے والا تھا انتخابی نشان والا کیس, اس میں اپنا ذہن دے چکے ہوئے, اس میں تو باقی جج بھی تھے, تو پھر سارے اٹھ جائیں, یہ نہیں ہو سکتا. بہرحال یہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے. تو پھر دوسرا جو کیس کی پوزیشن ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں, اندازہ ہو جائے گا کیا معاملہ ہے. تو یہ شروع ہوا تھا, معاملہ شروع کہاں سے ہوا؟ شروع ہوا تھا کہ 2021 میں الیکشن کمیشن نے ان کو نوٹس دیا تھا کہ جناب پارٹی الیکشن کروائیں, کیونکہ الیکشن ایکٹ کا جو سیکشن ہے 208 وہ یہ کہتا ہے کہ اپنے منشور کے مطابق جو کنسٹیٹیوشن ہے کسی بھی سیاسی جماعت کا, اس میں جتنی بھی مدت لکھی ہوئی ہے کہ اتنی مدت کے بعد الیکشن جو ہیں وہ عہدیداروں کے ہوں گے, وہ 5 سال سے زیادہ نہیں ہو سکتا, یہ لکھا ہوا ہے. تو یہ جناب الیکشن نہیں کروا رہے تھے, کبھی کرونا کا بہانہ کبھی کوئی بہانہ نہیں کروا رہے تھے, پھر الیکشن کروائے 2 نمبر طریقے کے ساتھ. تو وہ الیکشن کمیشن میں جب معاملہ گیا تو الیکشن کمیشن نے جناب وہ الیکشن ماننے سے انکار کر دیا, کالعدم کر دیے. اور پھر سیکشن ہے جو الیکشنز ایکٹ ہے 2017 کا, اس کا سیکشن ہے 215, وہ یہ کہتا ہے کہ پارٹی سمبل کن جماعتوں کو ملے گا. اگر کوئی پارٹی 208 کے مطابق الیکشن نہیں کرواتی, سیکشن 208 کے مطابق کہ پابند ہے 208 کے مطابق, اور 209 کے تحت اس نے انٹرا پارٹی الیکشن کروا کے ایک سرٹیفکیٹ دینا ہوتا ہے کہ جناب یہ الیکشن ہو گئے,
اور الیکشن کمیشن نے اس سرٹیفکیٹ کو نہیں مانا, الیکشن ہی نہیں مانے, تو پھر جو الیکشن کمیشن ہے وہ جو سمبل ہے انتخابی نشان وہ معطل کر سکتا ہے, وہ اس کو دینے سے انکار کر سکتا ہے کسی سیاسی پارٹی کو. انہوں نے یہی کیا کہ جو سیکشن 215 ہے الیکشن ایکٹ کا, اس کے تحت ان کا جو بلے والا نشان تھا وہ انہوں نے نہیں دیا ان کو. یہ چل گئے جناب عدالت میں, اور پھر جب سپریم کورٹ میں معاملہ گیا تو جو اظہر صدیق صاحب ہیں ان کے وکیل, انہوں نے بڑا رولا ڈالا. انہوں نے کہا جناب یہ جو ہے نا سیکشن 215 جس کے تحت یہ سمبل جو ہے واپس لے رہے ہیں, اس کو چیلنج کریں کہ یہ جو سیاسی جماعتوں کے حقوق والا آرٹیکل ہے ان کا 17 جس کے تحت ہر بندے کو حق حاصل ہے کہ وہ سیاسی جماعت تشکیل دے سکتا ہے اپنی, اور سیاسی انجمن بنا سکتا ہے کوئی, تو وہ تنظیم بنا سکتا ہے. تو وہ جناب یہ 215 اس سے متصادم ہے. ایک سیاسی جماعت جو رجسٹرڈ ہے اس سے کیسے جو انتخابی نشان ہے وہ واپس لیا جا سکتا ہے؟ تو پر اظہر صدیق صاحب کی بات نہیں مانی اور 215 انہوں نے چیلنج نہیں کیا. یہ اور بنیادوں پہ اپنا کیس جو ہے وہ لڑتے رہے, اور پھر وہ ان کی درخواست جو ہے وہ مسترد ہو گئی اور انتخابی نشان ان دیتوں نکل گیا. اور قاضی صاحب نے وہ جو خاتون ہیں ہائی کمشنر برطانیہ کی پاکستان میں, ان کو جو خط لکھا ہے اس میں بھی یہی بات لکھی ہے, بھائی جان ہمارا قانون یہ ہے, قانون کے مطابق فیصلہ کیا ہے. اس وقت بھی میں نے یہ کہا تھا کہ جناب یہ جو کہہ رہے ہیں نا جناب دے دینا چاہیے تھا, ایک بڑی جماعت ہے. اور بھائی میرے وہ نظریہ ضرورت ہوتا ہے, ایک طرف نظریہ ضرورت کے تحت کام نہ کرے جناب, قانون کے مطابق کام کرے. قانون کے مطابق تو یہی ہے کہ ان کو نہیں مل سکتا تھا انتخابی نشان. پھر جناب ہو گیا الیکشن, اور انہوں نے ایک جو نظریاتی ہے تحریک انصاف نظریاتی, اس کے ٹکٹ جو ہے وہ بانٹنے کی کوشش کی. تو اس کے جو نظریاتی کے صدر ہیں انہوں نے کہا جناب یہ تو میری ٹکٹ ہی نہیں ہے, تو جعلی کام ہے. پھر انہوں نے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا, اور خیبر پختونخوا میں تو واضح اکثریت انہوں نے لے لی, وہاں حکومت بھی بنی ہوئی ہے ان کی, اور قومی اسمبلی میں بھی ان کو 90 کے قریب راؤنڈ اباؤٹ جو ہیں ان کے پاس نشستیں ہیں. پھر معاملہ شروع ہو گیا جناب مخصوص نشستوں والا, اور انہوں نے کہا جناب ہمیں مخصوص نشستوں میں سے ہمارا حصہ دیا جائے. اور جو آئین کا آرٹیکل 51 ہے نا, اس کا سب آرٹیکل 6 اور اس کا سب آرٹیکل D, وہ ہم آپ کو سکرین پہ دکھا رہے ہیں کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ کیسے ہوتا ہے. بھائی میرے مخصوص نشستوں کا فیصلہ ایسے ہوتا ہے کہ جو یہ حصہ ہوتا ہے سیاسی جماعتوں کا, اور سیاسی جماعتوں کو ملتا ہے اس تناسب سے جس تناسب سے وہ پہنچے ہوتے ہیں, یا ان کی تعداد جو ہوتی ہے قومی اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلی میں. صوبائی اسمبلی والا جو معاملہ ہے وہ 106 ہے آرٹیکل, بہرحال وہ ایک ہی دونوں ہیں. تو 51 کے تحت وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو جتنی نشستیں لی ہوتی ہیں اس حساب سے وہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ سیاسی جماعتوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں. آزاد لوگوں کو حصہ نہیں ملتا اس میں سے. آزاد نشستیں چاہے 200 ہوں, کسی کو مخصوص نشستوں میں حصہ نہیں ملتا. مخصوص نشستیں مخصوص ہیں سیاسی جماعتوں کے لیے, یہ بات کلیئر ہوگی. تو اب اسی میں لکھا ہوا ہے 51(6)D میں کہ جناب یہ جو تعداد کا تعین کرنا ہے نا سیاسی جماعتوں کا, تو اس کے لیے جب گزٹ نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا نا کامیاب امیدواروں کا, تو پھر ان کے پاس 3 دن ہوں گے. 3 دن کے اندر اندر وہ کسی بھی جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں. کون سی جماعت؟ پارلیمانی جماعت, یعنی کہ جو پارلیمنٹ کے اندر جماعتیں پہنچی ہیں ان میں سے کسی جماعت میں وہ شامل ہو سکتے ہیں جن کے لیے کوٹا رکھا گیا ہے مخصوص نشستوں کا. ان جماعتوں, باہر والی جماعتوں کے لیے نہیں ہے کہ جناب کسی اور جماعت میں وہ پہلے وفد المسلمین میں شامل ہونے کی کوشش کی, پھر یہ آگے جناب سنی اتحاد کونسل میں. جب سنی اتحاد کونسل کے لیے انہوں نے درخواست دی کہ جناب اس میں ہم شامل ہونا چاہتے ہیں الیکشن کمیشن کو, تو الیکشن کمیشن نے کہا جی سنی اتحاد کونسل کیڑی جماعت ہے بھائی جی؟ سنی اتحاد کونسل کے جو سربراہ ہیں صاحبزادہ حامد رضا صاحب, وہ بھی اپنی جماعت کے سمبل پہ الیکشن نہیں لڑے. اور پھر انہوں نے یہ لکھ کے دے دیا کہ جناب میں نے تو آزاد الیکشن لڑا ہے ہماری جماعت نے. کسی سیاسی جماعت میں شامل ہونے کے لیے یہ ضروری تھا, یہ قانونی اور آئینی تقاضا ہے کہ وہ پارلیمانی جماعت ہو, یعنی اس کی اسمبلی میں کوئی نہ کوئی نشست ہو. تو ایک تو ہو گیا یہ معاملہ کہ اس لیے یہ شامل ہی نہیں ہو سکتے 51 کے تحت. اور پھر اسی طرح جو الیکشنز ایکٹ کے تحت بنے ہوئے رول ہیں ان میں جو رول ہے 94 وہ بھی یہی بتاتا ہے کہ طریقہ کار کیا ہوگا مخصوص نشستوں میں, مخصوص نشستوں کی تقسیم کیسے ہوگی.
اس کا سیدھا سیدھا طریقہ کار جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جناب جو مخصوص نشستیں ہوں گی، جو سیاسی جماعت جتنے ووٹ لے کے جتنے ارکان اسمبلی کے ساتھ آئی ہوگی تو اس پہ تقسیم کر دی جائے گی. اس میں آزاد وجود نہیں گننے، صرف سیاسی جماعتوں کے بندے گننے ہیں. تو یہ کہنے ہیں جناب یہ تو پھر ہمارا آپ کا مینڈیٹ بنتے ہی نہیں. میرے خیال میں تو آپ کا مینڈیٹ تو تب بنے نا اگر آپ کی سیاسی جماعت ہو. وہ مخصوص نشستیں مخصوص ہیں سیاسی جماعتوں کے لیے، آزاد ارکان کے لیے نہیں. یہ تو آزاد ارکان ہے. ایک مسئلہ یہ ہو گیا. اور دوسرا یہ کہ جو سنی اتحاد کونسل ہے اس نے یہ کہا کہ جناب جو الیکشن رولز ہے نا، الیکشن ایکٹ جو ہے اس کا سیکشن ہے 104. وہ یہ کہتا ہے کہ جو مخصوص نشستوں کا جب کاغذات نامزدگی داخل ہوتے ہیں نا، مخصوص نشستوں کی لسٹ اور کاغذات نامزدگی بھی اسی طرح جو ہے وہ داخل کیے جاتے ہیں ROs کے سامنے، اور پھر ان کی بھی سکروٹنی اسی طرح ہوتی ہے آئین کے آرٹیکل 62، 63 اور دیگر معاملات قوانین کے تحت، جیسے عام جو جنرل الیکشن میں لوگ حصہ لے رہے ہوتے ہیں. پھر وہ جو لسٹ ہوتی ہے اس میں ترمیم نہیں ہو سکتی. جب کاغذات نامزدگی ان کے منظور ہو جاتے ہیں نا پھر وہ ترمیم نہیں ہو سکتی. ہاں لیکن آگے جا کے یہ ہے کہ اگر مخصوص نشستیں اگر لسٹ دیتے ہیں، فرض کریں یہ سنی اتحاد کونسل ایک نشست لے کے پہنچ جاتے قومی اسمبلی میں اور انہوں نے صرف ایک جو ہے مخصوص نشست کے لیے کاغذات جمع کروائے ہوتے ہیں، تو پھر بھی وہ جو الیکشن ایکٹ میں یہ آگے جا کے یہ وضاحت کر دی گئی ہے، یہ دے دیا گیا ہے، رائے دے دی گئی ہے کہ اگر ان کی جو دی گئی لسٹ ہے اس سے زیادہ ان کے حصے میں سیٹیں آتی ہیں تو پھر وہ اضافی لسٹ دے سکتے ہیں. یہ اس میں کہا گیا ہے. تو بہرحال یہ انہوں نے کوئی کام بھی نہیں کیا. اب یہ کہہ رہے ہیں ہمیں مخصوص نہیں. پھر یہ چلے گئے جناب الیکشن کمیشن نے جب فیصلہ کر دیا 4-1 سے، انہوں نے جناب 4 جو ارکان ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ نہیں، یہ جو ہے نا جتنی بھی نشستیں ہیں باقی ان کو تو ملنی نہیں، یہ باقی جماعتوں میں تقسیم کر دی جائیں، کیونکہ جو آئین ہے وہ یہی کہتا ہے. اور آئین کی تشریح جو ہے نا وہ 63A کی جیسے تشریح کی تھی ڈیفیکشن کلاس کی، وہ ہم خیال بنچوں نے اس طرح نہیں ہوتی. وہ ری رائٹ نہیں کر دیا تھا پورا آئین ہی انہوں نے. وہ پوری دنیا میں یہ طے شدہ اصول ہے آئین کی تشریح کا کہ جو عبارت ہے اس کا جو مفہوم ہے اس زبان میں اسی کی بنیاد پہ تشریح ہونی ہے. نئی چیزیں نہیں لانی اس میں، نیا آئین نہیں بنانا، قانون سازی کا اختیار نہیں ہے ان کے پاس. الیکشن کمیشن کے ایک رکن جن کا تعلق پنجاب سے ہے، انہوں نے اپنے 4 جو برادر ممبرز ہیں ان سے اتفاق نہیں کیا، اختلاف کیا. ان کا ٹھیک ہے جناب ان کو جو ملنی ہے مل گئی. تو جو سنی اتحاد کونسل ہے اس کو نشستیں نہیں ملیں گی، لیکن وہ ان کی جو نشستیں ہیں ان کی تعداد کے مطابق وہ کسی کو بھی نہیں ملیں گی. یہ بھی آئین کے منافی ہے. کوئی حلقہ نمائندگی کے بغیر نہیں چھوڑا جا سکتا، وہ مخصوص نشستیں ہوں یا انتخابی حلقہ ہو. کوئی نشست خالی چھوڑی ہی نہیں جا سکتی آئین کے تحت. آئین کی منشا یہ ہے. بہرحال پھر سنی اتحاد کونسل والے یا PTI والے چلے گئے جناب پشاور ہائی کورٹ. پشاور ہائی کورٹ نے پہلے حکم امتناعی جاری کر دیا، بعد میں جناب انہوں نے ایک فل بینچ بنایا اور فل بینچ نے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا اور کہا جناب ٹھیک ہے جو مخصوص نشستیں ہیں نا باقی جماعتوں کو دی گئی تو ان کے مطابق وہ نوٹیفکیشن جو ہے ان کے مطابق ان سے حلف شرف لیا جائے. پھر سینٹ کے الیکشن آ گئے تو جو اضافی مخصوص نشستیں ملنی تھی اپوزیشن کو تو خیبر پختونخوا کے اسپیکر نے ان سے حلف نہیں لیا. تو الیکشن کمیشن نے جو خیبر پختونخوا میں سینٹ کا الیکشن تھا وہ روک دیا. تو ویسے وہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے وہاں کہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں نا وہاں خیبر پختونخوا میں ان کے پاس ہے 15-16 نشستیں جنرل الیکشن میں جیت کے ہوئے، اور جو اضافی نشستوں والا فارمولہ بنایا الیکشن کمیشن نے اور پشاور ہائی کورٹ نے ان کو مخصوص 25 کے قریب مخصوص نشستیں جو ہیں 25 یا 26 وہ مل گئے، نہیں 41 کے قریب وہ ہو گئے. پہلے تو وہ اس پوزیشن میں بھی نہیں تھے کہ اجلاس طلب کرنے کی ریکوزیشن ہی دے سکتے. تو بہرحال وہ معاملہ جناب یہ لے گئے سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ نے 6 مئی کو جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس اطہر من اللہ صاحب اور جسٹس محمد علی مدر صاحب مشتمل بینچ نے وہ جو حکم تھے الیکشن کمیشن کے اور جو پشاور ہائی کورٹ کے احکامات تھے وہ معطل کر دیے اور کہا جو اضافی نشستیں ملی ہیں نا وہ نوٹیفکیشن سارے انہوں نے معطل کر دیے. اور انہوں نے کہا یہ لوگ اپنی اپنی اسمبلیوں کی کارروائی میں حصہ نہیں لے سکتے. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے جناب آئین کی تشریح کا معاملہ ہے تو اس کے لیے 5 رکنی جو ہے وہ کم از کم بینچ جو ہے وہ ہونا چاہیے. تو انہوں نے بھیج دیا جو کمیٹی ہے 3 رکنی جو فیصلہ کرتی ہے، تو انہوں نے پھر یہ فل کورٹ جو ہے یہ بنا دی. ایک خاتون جو مسرت ہلالی صاحب ہیں وہ بیمار ہیں
14 टोटल जज हैं इस वक्त, तो बाकी 13 जजों पर मुश्तमिल जो है वो बेंच जो है आज इस केस की समाअत कर रहा है। 6 मई को जब हुक्म इम्तनाई जारी किया ना, तो जस्टिस सईद मंसूर अली शाह ने ये रिमार्क्स दिए कि अवाम ने जो वोट दिया है ना, उस मैंडेट की दुरुस्त नुमाइंदगी जो है वो असम्बली में होनी चाहिए। अब देखने वाली बात यह है कि अवाम ने जो वोट दिया है, जो मैंडेट दिया है, वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को तो दिया ही नहीं उन्होंने। उस वक्त तो पता ही नहीं था इन्होंने कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाना है। उन्होंने तो पीटीआई के नाम पे आज़ाद लोगों को वोट दिया है। यानी ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मैंडेट तो है ही नहीं जो कह रही है वो भी सीटें दे। ये मैंडेट तो है पीटीआई का, और पीटीआई कानून और आइन के मुताबिक जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती थी, क्योंकि ये लिखा हुआ है कानून में और रूल्स में इलेक्शन वाले जो हैं कि जनाब सिर्फ वही जमात इलेक्शन में हिस्सा ले सकती है जिसके पास इंतखाबी निशान हो, और इंतखाबी निशान जो है वो 215 के तहत इनको मिला नहीं था। इलेक्शन एक्ट का सेक्शन जो 215 है उसको इन्होंने चैलेंज ही नहीं किया, वो अभी तक बरकरार है। तो अब ये कह रहे हैं जनाब देखें आइन फाइक होता है, आइन गालिब होता है, तो आइन जो है वो आर्टिकल 17 ये कहता है सियासी जमातें बनाने का हमें हक देता है, लेकिन उसमें भी भाई यही लिखा हुआ है कि मुनासिब कवानीन के ताबे आपने रहना है, और कानून ये कहता है कि जनाब आप जो है वो आपको सिंबल जो है वो अलाट नहीं हो सकता। और बातें ये हो रही हैं आप इस वक्त कि जनाब ये जो उन्होंने कोई अपना इजाफी जो मेम्बरान आए थे मखसूस किस्तों पे, उन्होंने कुछ जो कार्रवाइयों में हिस्सा लिया हुआ है, तो उसका क्या बनेगा? जो पार्लियामेंट की कार्रवाइयों में हिस्सा लिया हो या सूबाई असम्बलियों की कार्रवाइयों में, तो भाई मेरे वो 67 एक आर्टिकल आइन का, वो ये कहता है कि हाउस ने अपने कवायद ज़वाबित हाउस चलाने के लिए खुद बनाने होते हैं, लेकिन उसमें साथ ही ये बात भी कर दी गई है कि अगर कोई बंदा जो एंटाइटल नहीं है, जो हक नहीं रखता वोट देने का और जो कार्रवाई में हाउस की कार्रवाई में हिस्सा लेने का, लेकिन वो वोट दे जाता है और कार्रवाई में हिस्सा ले लेता है, तो इस बुनियाद पे हाउस की जो कार्रवाई है वो इनवैलिड नहीं हो सकती कि जनाब वो बंदा वोट देगा। जैसे आप ये लोग जो हैं जो इजाफी सीटों वाले हैं, अगर इन्होंने कुछ कार्रवाइयों में हिस्सा लिया हुआ है और बाद में ये आता है जनाब ये तो इंटाइटल ही नहीं थे, इस्तेहकाक नहीं था इनका, तो उन्होंने जो काम कर दिया हुआ है, जो कानून बन गया है, कोई वोट दे दिया किसी को, तो वो अपनी जगह उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है 67 का। तो ये तो सारी है आइनी और कानूनी पोजीशन। अब अगर नज़रिया ज़रूरत लाना है तो वो देख लें, आइन और कानून किताबें जो मामला चलाने हैं तो वो देख लें। सारी सूरत जो है मैंने आपके सामने रख दी है। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए इलाक़े के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।